دی ایلین سٹار اینڈ دی مسٹیریس سٹار آف دی یونیورس۔ ناظرین اکرام، یہ وہ الفاظ ہیں جو اس ستارے کے بارے میں بولے جاتے ہیں جو ہماری زمین کے سورج سے 10 گنا زیادہ بڑا ہے۔ یہ سورج سے زیادہ بڑا اور روشن ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر ایک مسٹیریس ورلڈ کو چھپائے ہوئے ہے۔ سن 1890 میں دریافت ہونے والے اس سیارے کی مسٹری کو حل کرنے میں ناسا کے سائنسدان 100 سال تک ناکام رہے، یہاں تک کہ یہاں سے ملنے والے سائنٹیفک پروف سے یہ مانا جانے لگا کہ اس سیارے کے گرد ایلینز نے اپنا حصار بنا رکھا ہے۔ آپ کو یہ جان کر مزید حیرت ہوگی کہ اس روشن اور چمکدار ستارے کی روشنی کبھی تو بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی بہت کم، بالکل اس طرح جس طرح کسی ٹارچ سے لائٹ سگنلز دیے جاتے ہیں۔ لائٹ کے یہ سگنلز کبھی تو ایک ماہ میں 1 یا 2 دفعہ دکھائی دیتے ہیں اور کبھی کبھی ایک ہی دن میں کئی بار۔ اس مسٹیریس سٹار سے آنے والے ان لائٹ سگنلز کا مطلب کیا ہے اور وہ کون سی اندیکھی مخلوق ہے جو یہ سگنلز پہنچا رہی ہے، یا پھر کیا یہی ایلینز ہیں؟ یہی وہ مسٹری تھی جسے حل کرنے میں پوری دنیا کے سائنسدان ناکام ثابت ہوئے۔ دوستو، اب ناسا کے سائنسدانوں نے اس ایلین سٹار کی مسٹری کو حل کر کے تمام دنیا کو مزید حیرت میں ڈال دیا۔ کیا وہ ان لائٹ سگنلز کو سمجھنے اور ایلینز تک پہنچنے میں کامیاب ہو چکے ہیں؟ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ خواتین و حضرات، ہماری گلیکسی میں 400 ارب تارے موجود ہیں اور اس پوری یونیورس میں ایسی 200 ارب گلیکسیز موجود ہیں۔ اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری آبزرویبل یونیورس میں کتنے سٹارز موجود ہوں گے۔ اتنے انگنت ستاروں میں سب سے زیادہ سائنسدانوں کی توجہ کا مرکز بننے والے اس مسٹیریس سٹار کی کہانی کا آغاز سن 2009 میں کیپلر مشن کو لانچ کرنے سے ہوا۔ کیپلر انٹر مشن کو لانچ کرنے کا مقصد ہمارے سولر سسٹم سے باہر کے ستاروں کو تلاش کرنا تھا۔ اس مقصد کے لیے کیپلر اسپیس ٹیلیسکوپ کا استعمال کیا گیا۔ ایک امریکی سائنٹسٹ ٹابیتھا بویا اس مشن کی مینیجر تھی۔ کیپلر مشن نے 4 سال تک ایک ہی فیلڈ کے مختلف سیاروں پر ریسرچ کی۔ اس ریسرچ کے دوران 150,000 سیاروں کی برائٹنس کو مانیٹر کیا گیا۔ اس ریسرچ کے دوران ان کا مین فوکس ہمارے سولر سسٹم کے سیاروں کی برائٹنس پر تھا۔ اس کے بعد ان 150,000 سیاروں کی برائٹنس ڈیٹا کو سٹیزن سائنس پروجیکٹ کی ٹیم کو اینالائز کرنے کے لیے پیش کیا گیا۔ 150,000 سیاروں میں سے 149,000 سیاروں کے ڈیٹا کو نارملائز قرار دیا گیا، لیکن سٹار KIC 8462852 کا ایک سیارہ تھا جس نے تمام سائنسدانوں کے ہوش اڑا دیے۔ اس سٹار کا فاصلہ ہماری زمین سے 1470 لائٹ ایئر ہے اور یہ سٹار ہماری زمین سے کئی گنا زیادہ بڑا اور کئی گنا زیادہ روشن ہے۔ اس کے لائٹ سگنلز کو اینالائز کرنے کے بعد سائنسدانوں کو پتا چلا کہ اس سٹار کی روشنی کبھی کم ہو رہی ہے اور کبھی بہت زیادہ، یہاں تک کہ اس کی روشنی بعض اوقات 25% تک کم ہو جاتی ہے۔ یہ بات سائنسدانوں کے لیے بہت زیادہ حیران کن تھی، کیونکہ آبزرویبل یونیورس کے تمام سیارے ایک ہی سپیڈ اور ایک ہی فریکوینسی سے روشنی ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ 150,000 سیاروں میں سے یہ واحد سیارہ تھا جو اپنی روشنی بہت زیادہ کم یا زیادہ کر رہا تھا۔ لیکن ایسا کیوں تھا؟ سٹیزن سائنس پروجیکٹ کی ٹیم نے جب اس پر اپنی ریسرچ کا آغاز کیا تو سب سے پہلا کانسیپٹ یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی سیارہ اپنے مدار میں گردش کرتا ہوا اس کے بالکل سامنے آ جاتا ہو، جس کی وجہ سے اس کی روشنی کم یا زیادہ ہو جاتی ہو۔ لیکن سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جوپیٹر جتنا بڑا سیارہ جو کہ ہماری زمین سے کئی گنا زیادہ بڑا ہے، کسی بھی سیارے کی صرف 1% روشنی کو روک سکتا ہے۔ اگر یہ مانا جاتا کہ کوئی سیارہ اس کی روشنی کو روک رہا ہے تو اس سیارے کا جوپیٹر سے بھی زیادہ بڑا ہونا چاہیے تھا۔ لیکن مئی سن 2009 میں جب ایک ماہ کے لائٹ سگنلز کو اینالائز کیا گیا تو ایک اور حیرت انگیز حقیقت سامنے آئی۔ عام طور پر جب کوئی سیارہ کسی دوسرے سیارے کی لائٹ کو روکتا یا کم کرتا ہے تو یہ لائٹ سگنلز یو شیپ کے سگنلز کی صورت میں دکھائی دیتے ہیں، جبکہ اس سٹار سے ملنے والے سگنل یو شیپ سے بالکل مختلف تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس مسٹیریس سٹار کی روشنی کم یا زیادہ کرنے والا کوئی انتہائی طاقتور اور بڑا سٹرکچر ہے، اور اس کی روشنی کسی بھی سٹار کی گول شیپ سے بالکل مختلف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی اسکوائر یا چکور شکل کا کوئی سٹرکچر ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حیرت انگیز حقیقت یہ تھی کہ یہ لائٹ سگنلز کسی بھی سیارے کی گردش سے کم یا زیادہ نہیں ہو رہے تھے، کیونکہ یہ سگنلز کبھی تو ایک مہینے میں 1 یا 2 دفعہ کم یا زیادہ ہوتے اور کبھی ایک ہی دن میں کئی بار ایسا ہوتا۔ یہ بات سائنسدانوں کے لیے مزید پریشان کن تھی۔ محترم ناظرین، اس سٹار کی لائٹ مسٹری کے بارے میں ایک اور تھیوری کلاؤڈ آف کامرس کی پیش کی جاتی ہے۔ اس تھیوری کے پیش کرنے والوں کا ماننا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری زمین کی طرح اس سیارے کے گرد بھی ہمارے سولر سسٹم کی طرح ہی کلاؤڈ پایا جاتا ہو، تو ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے اس مسٹیریس سٹار کی روشنی ڈسٹرب ہو رہی ہو۔ یہ تھیوری قابل یقین ہو سکتی تھی، لیکن سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ ایسے ڈسٹ کے بادل اس وقت بنتے ہیں جب 2 بہت زیادہ پاورفل کامرز آپس میں ٹکرائیں۔
ان سے بننے والے یہ ڈسٹ کے بادل زیادہ سے زیادہ 1 ماہ تک سیارے کی روشنی کو ڈھانپ سکتے ہیں، لیکن اس مسٹیریس سٹار کا تو 100 سال سے مشاہدہ کیا جا رہا تھا اور 100 سال سے اس سٹار کی یہ روشنی کم یا زیادہ ہو رہی تھی۔ ڈسٹ کے یہ بادل چاہے کتنے بھی زیادہ اور پاورفل کامز کے ٹکرانے سے بنتے ہوں، ایک لمبے عرصے تک اس مسٹیریس سٹار کی روشنی کو نہیں روک سکتے، اس لیے یہ تھیوری بھی ریجیکٹ کر دی گئی۔ ناظرین، کچھ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ یہ سٹار کے گرد ایک پاورفل سٹرکچر بنا دیا گیا ہے جو کہ اس کی روشنی کو مسلسل کم یا زیادہ کر رہا ہے۔ یہ سٹرکچر اتنا زیادہ پاورفل ہے کہ 100 سال سے اس میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں آئی۔ ماہرین فلکیات کا ماننا ہے کہ یہ سٹرکچر ہو سکتا ہے ایلینز کی طرف سے بنایا گیا ہو، کیونکہ اتنے بڑے سیارے کے گرد اتنا پاورفل اور اتنا بڑا سٹرکچر بنانا کسی بھی بہت زیادہ طاقتور مخلوق کا کام ہو سکتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس سٹرکچر کی مدد سے ایلینز اس مسٹیریس سٹار سے مسلسل ایک ان نون انرجی حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایلینز نے اتنا طاقتور اور بڑا سٹرکچر کس شیپ کا بنایا ہوگا؟ کیا یہ کسی لیکوڈ سے بنایا ہوگا اور ایک ببل کی شکل میں ہوگا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کسی گیس کا بنایا ہوا سٹرکچر ہو؟ یہ سٹرکچر کسی انویزیبل یا ٹرانسپیرنٹ شکل میں تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایسی صورتحال میں یہ روشنی کو روک نہیں سکتا۔ یہ بات تو کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ سٹرکچر کسی سالڈ شکل میں ہوگا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ لائٹ کہاں سے آ رہی ہے؟ ایسی صورتحال میں اس سٹار کی روشنی مکمل طور پر دکھائی نہیں دی جانی چاہیے تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اس سٹرکچر میں سے کچھ حصہ غائب ہو جہاں سے روشنی دکھائی دیتی ہو، لیکن سائنسدانوں نے اس تھیوری کو بھی ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ ایسی صورتحال میں روشنی ایک ہی فریکوینسی سے آنی چاہیے تھی، کبھی کم یا زیادہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو پھر اس مسٹیریس سٹار کی روشنی کے کم یا زیادہ ہونے کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ یہی جاننے کے لیے سن 2016 میں سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے نئے سرے سے اپنی ریسرچ کا آغاز کیا۔ جدید ترین اور پاورفل ٹیلیسکوپ سے لی گئی ان تصاویر سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ اس مسٹیریس سٹار کی روشنی جب کم ہوتی ہے تو اس سے آنے والی ویو لینتھ میں بلو کلر نظر آتا ہے، بلکہ سرخ ریڈ کلر بہت زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ یہاں آپ کو بتاتے جائیں کہ بلو کلر کی ویو لائن سب سے کم ہوتی ہے، جبکہ ریڈ کلر کی ویو لائن سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اب جاننا یہ تھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو بلو کلر کی ویو لائن کو روک سکتی ہے جبکہ ریڈ کلر کی ویو لائن کو روک نہیں سکتی۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ان ڈسٹ پارٹیکلز کا مسٹیریس سٹار کی روشنی کے پیچھے 0.1 کے مائکرون کے ڈسٹ پارٹیکلز کا ہاتھ ہے۔ یہ ڈسٹ پارٹیکلز اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ سولر ریڈیشن سے جنریٹ ہونے والا پریشر ان کو مسلسل لمبے عرصے تک سپیس میں روکے رکھتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی روشنی بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ستارے کے نزدیک اتنے چھوٹے چھوٹے اور بڑی تعداد میں ڈسٹ پارٹیکلز کہاں سے آئے؟ اس پر ابھی تحقیق جاری ہے اور ابھی تک ایسا کوئی پروف نہیں ملا کہ یہ ڈسٹ پارٹیکلز کہاں سے آئے۔ ہو سکتا ہے کہ مسٹیریس سٹار کے گرد کوئی بہت بڑا ایسٹرائیڈ گرا ہو جس سے اتنی بڑی تعداد میں انتہائی چھوٹے چھوٹے ڈسٹ پارٹیکلز پیدا ہوئے ہوں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی انتہائی دلچسپ ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواں کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔